در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان مبارک کے پر رونق مہینے میں پر نور کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج کا جو درس ہمارا متعلق ہے وہ 22ویں پارے سے ہے۔ اس کی چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی اور علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، یعنی جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے اور اچھے عمل کرے تو ہم اسے دوسرے سے ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ازواج مطہرات سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک بیویاں تھیں، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں، ان کے بارے میں یہ تذکرہ ہے کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی، اور ظاہر اطاعت کرتی ہیں، اور نیک عمل کرو گی اور نیک عمل کرتی تھیں، جن کا احادیث طیبہ میں واضح طور پر تذکرہ موجود ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو جو بھی نیک عمل کرنے والا ازواج مطہرات میں سے ہے دوسروں کے مقابلے میں دگنا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی، ان جنت کے اندر ان کے لیے مہمانی یہ تیار کر رکھی ہے۔ ازواج مطہرات کی اس آیت میں ایک شان بیان کی گئی ہے کہ جب وہ نیک عمل کریں گی تو اس نیک عمل پر جتنا ثواب ایک دوسرے مسلمان کو ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دگنا ثواب، ڈبل ثواب ان ازواج مطہرات کو عطا فرمائے گا۔ اس سے ان کے مقام و مرتبے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں، یعنی ازواج مطہرات کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ ان کو اللہ جل شانہ نے یہ شرف عطا کیا، یہ مقام عطا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج بھی بنی، بیویاں بنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ان کو تمام مومنوں کی ماں بھی بنایا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ اسی سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو عطا کیا، تو اب وہ جو عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ان کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی دیگر کے مقابلے میں ایک جدا گانا خصوصیت ہے۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر یہ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، یعنی اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت،
بے شک اللہ ہر باریکی جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کی ایک شان یہ ہے کہ ان کے مبارک حجرے، ان کے مبارک گھر، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی وہاں گزاری، ان مبارک گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی، ان کے گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، ان کے گھر سے حکمت کی باتیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے۔ یہ ایک الگ ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ایک اور مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں 21ویں پارے کی آخری آیتیں اور 22ویں پارے کی ابتدائی آیتیں، ان پر مشتمل یہ رکوع ہے، اور یہ پورا رکوع ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، اور ازواج مطہرات ہی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ پاک اسی بات کا ارادہ فرماتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے اے نبی کے گھر والوں گندگی جو ہے، گناہ کی ہے، اس کو دور رکھے، تمہیں ہمیشہ پاکیزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے اہل بیت کے اندر جو ہستیاں شامل ہیں وہ ازواج مطہرات کی، کیونکہ پیچھے بھی ان کا تذکرہ ہے، آگے بھی ان کا تذکرہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان دونوں میں ازواج مطہرات کا تذکرہ، تو یہ درمیان میں بھی ازواج مطہرات ہی کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہستیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے اندر شامل ہوتی ہیں، اہل بیت کرام کے اندر شامل ہوتی ہیں، وہ ازواج مطہرات کی ہیں۔ ہاں، پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں، بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی، اور یوں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نواسے، بالخصوص حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی بھی اس کے اندر شامل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں کو اپنی چادر کے تحت لے کے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان کو بھی اہل بیت اطہار کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، یہ اس آیت میں سب سے پہلے مخاطب ہیں، سب سے پہلے ان کا شمول اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور یہ بدیہی بات، یعنی بالکل واضح بات ہے کہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے جس کا تصور آتا ہے وہ اس کی اہلیہ کا آتا ہے، یعنی سب سے پہلے گھر میں جو شامل کیا جاتا ہے بندے کی، وہ اس کی اہلیہ کو شامل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بچے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد شامل ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس میں شامل ہیں، اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بھی اس شان کے اندر، اس شرف کے اندر شامل ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشہور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی مشہور آیت ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اہل ایمان کے، اہل اسلام کے ایک اہم ترین عقیدے کا بیان ہے، اور ایسا عقیدہ کہ جس کے بغیر کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کسی مسلمان کا ایمان اس کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے
ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آخری نبی ہونا۔ یہ عقیدہ کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ بیان ہوتا رہے گا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ نظریہ راسخ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نہ آپ کے زمانے میں نہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو ہے کسی نئے نبی کے آنے کا کہ وہ آئے گا، یہ اعتقاد رکھنا یہ کفریہ، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آئے گا تو نہیں لیکن اسے ممکن بھی سمجھتا ہے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، تو ایسے بندے کے بارے میں بھی شرعی حکم یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ فائنل فیصلہ اللہ پاک کی طرف سے ہو چکا، اور اس بات کا واضح طور پر قرآن کی اس آیت میں بیان فرما دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نے متعدد احادیث طیبہ میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ جو ہمارے مدنی چینل پر کافی سارے سلسلے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہی ہے اور لازمی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بات ضروریات دین میں سے ہے، ہر ایک اس بات کا نظریہ رکھے گا، عقیدہ رکھے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد کوئی بھی دوسرا نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب تشریف لے کر آئیں گے تو آپ بھی کوئی نئے نبی نہیں ہیں، آپ کی نبوت پہلے سے موجود ہے، اور اب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی ایک حیثیت سے گویا کہ تشریف لے کر آئیں گے۔ نبوت آپ کی باقی ہوگی لیکن کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ نبوت آپ کی باقی ہے، نبوت وہ سلب نہیں ہوئی، لہذا آپ کوئی نئے نبی نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے۔ تو یہ نظریہ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے بکثرت موجود ہے، اور آپ چاہیں تو تفصیل کے لیے مدنی چینل کے آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے، دارالفتہ اہل سنت کا جو یوٹیوب چینل ہے، اس پر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ختم نبوت پر کیا کیا دلائل جو ہے وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اسی پارے میں اور اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ مبارک ہستی ہے کہ جن پر اللہ پاک بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی سمجھ لیں پھر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا یصلون علی النبی، تو یہاں پر اللہ کا درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرماتا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار کرنا، یعنی فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے
جو تعظیم کے ساتھ ملی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کا ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات تو یہ سماعت فرما لیں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا تو فرض کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی، چاہے وہ نماز ہی کی حالت میں اس نے درود پاک پڑھا ہو۔ دوسرا یہ کہ جب ہم کسی مجلس میں ہو، کچھ گفتگو ہو رہی ہو، بات چیت ہو رہی ہو، اس دوران اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو کم از کم اس مجلس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لے، اگرچہ کہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا ہو، لیکن ایک مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھنا وہاں پر واجب ہوگا۔ اور زیادہ جو ہے کہ ایک سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ذکر ہوا تو پھر زیادہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور چاہے تو بعد میں وہ گنتی کو پورا کر لے، زیادہ درود پاک پڑھ لے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں جتنی مرتبہ بھی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی مرتبہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے گا، ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ بڑے بڑے اجلہ علماء فقہا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ کہ فتویٰ اس پر ہے کہ مجلس کے اندر ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنی تصنیف لطیف جد الممتار میں آپ نے اس مسئلے پر گفتگو کی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتویٰ اگرچہ اس پر ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن میرا یہ معمول ہے، میری یہ عادت ہے کہ جتنی مرتبہ بھی محفل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے میں ہر مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ یعنی بھلے ایک مرتبہ پڑھنے سے واجب ادا ہو جائے، لیکن مستحب اور محبت والی بات یہ ہے کہ جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس سے اگلی جو صورت ہے وہ سورہ سبا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ سبا کا ذکر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اس میں ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی تھی کہ آپ جنوں کے اوپر بھی حکومت کرتے تھے، جن آپ کے تابع رہتے تھے۔ قرآن پاک فرماتا ہے، آیت بھی سنتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر جو گفتگو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں کہ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جنات جو ہے وہ ہر چیز بناتے تھے، بڑے بڑے محال، بڑے بڑے حوض اور بڑی بڑی چیزیں، پیالے اور اس طرح کی دیگیں یہ بنایا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اس بات کا حکم دیا کہ یہ کام کاج کے اندر مصروف رہے، ان کو کچھ چیزیں بنانے کا حکم دیا، اور آپ علیہ السلام اپنی عصا کے اوپر ٹیک لگا کر قیام میں کھڑے ہو گئے، اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ آپ جب قیام میں کھڑے ہوتے تو مہینوں مہینوں آپ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، جنات آپ کے ڈر کی وجہ سے ہلتے نہیں تھے اور کام کاج کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت زمین کی دیمک نے ہی بتائی جو ان کا عصا کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو جنوں پر حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ سلیمان علیہ السلام جنات کو کام کا حکم دے کر کہ وہ یہ چیزیں بناتے رہیں، اس کا حکم دے کر آپ عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض فرما لیا تھا۔ آپ اس عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام تقریباً 1 سال تک اس عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے، حالانکہ آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا تھا۔ اس عصا کو دیمک جو ہے وہ چاٹتی رہی، کھاتی رہی۔ جب وہ مکمل اس کو کھوکھلا کر گئی تو اب سلیمان علیہ السلام یہ زمین پر تشریف لے آئے، کیونکہ اس پہ ٹیک لگائی ہوئی تھی اور وہ اس کو کھوکھلا کر چکی دیمک، تو اب آپ علیہ السلام نیچے تشریف لے کر آئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس وقت یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جنات جو ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتے، جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو پھر اس ذلت و رسوائی کے عذاب کے اندر کیوں پڑے رہتے؟ وہ فوری طور پہ کام کاج چھوڑتے اور اپنی سرکشی کے اندر مبتلا ہو جاتے، لیکن وہ اس میں اس لیے پڑے رہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس آیت سے 2 مسئلے بالخصوص یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے۔ نمبر 1 یہ کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، ان کے جسم جو ہے وہ خراب نہیں ہوتے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ایک عام آدمی 1 سال تک اس طرح کھڑا رہے، اس کی روح قبض ہو گئی ہو یا اس کی جو ہے وہ لاش ہی زمین پر پڑی ہو تو اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، اس کا جسم پھٹنا شروع ہو جائے گا اور گلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ تو ان کے جسم کھائے نہیں جاتے، یہ جس طرح ان کی روحیں حیات ہوتی ہیں، ان کے جسم بھی حیات ہوتے ہیں، اور جسم کا روح سے تعلق بھی رہتا ہے، اور عام لوگوں کے مقابلے میں حتیٰ کہ شہیدوں کے مقابلے میں بھی ان کی جو زندگی ہوتی ہے، جو برزخی زندگی ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جنات کی غیب دانی کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے۔ قرآن نے فرما دیا کہ ان جنات کو غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہو گیا کہ ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ پہلے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں سے باتیں سنتے تھے، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ نیچے آ کے جو ہے وہ کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور وہ پھر آگے 10 باتیں ملا کے لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے، لیکن جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اس بات کا اعتقاد رکھنا، اس کو علماء نے کفر بیان کیا، اور ان سے مستقبل کی باتوں کو پوچھنا یہ حماقت، اور اس کا اعتقاد رکھنا یہ شرعاً حرام، اور غیب دانی کا اگر اعتقاد کوئی رکھتا ہے ان کی تو یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں ان سے مستقبل کی باتوں کو پوچھنے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء اولیاء کا علم غیب یہ ایک الگ جداگانہ بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو غیب کا علم دیا جاتا ہے، اس پر پھر الگ سے دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اپنے کسی اور سلسلے کے اندر اپنے پروگرام میں اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کے اعتقاد کی حفاظت فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ در سے تراوی، در سے تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔